الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے عظیم فضل اور توفیق کے ساتھ ہم نے آسان تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ ہم کتاب الہی کو آسان انداز میں سمجھ سکیں، اپنے گھر والوں کو سکھا سکیں اور اپنے دوست احباب تک پیغام قرآن پہنچا سکیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے مقام پر جو ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت، تو ان دونوں پر اللہ کی توفیق، اس کے فضل، اس کی عنایت کے ساتھ ہم عاجزانہ اپنی کوششیں، کاوشیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی تعلیم اور تفسیر کے حوالے سے باقاعدہ ایک سلسلہ ہے جو جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج کا جو پہلا ہمارا درس ہے اس میں موضوع ہے کہ وحی کا معنی کیا ہے اور وحی کی اقسام کیا ہیں۔ یہ آج جو موضوع میں نے چنا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن وحی ہے۔ قرآن کیا ہے بولیے؟ وحی۔ تو اس لیے وحی کا معنی اگر معلوم ہو جائے گا اور وحی کی اقسام معلوم ہو جائیں گی تو پھر وحی کی صورت میں جو کتاب ہمیں ملی ہے اس کی تفسیر، تبیین اور تشریح بھی انشاءاللہ ہم آسانی سے سمجھتے چلے جائیں گے۔ تو وحی لغوی طور پر یعنی زبان کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے اس کا معنی ہے لکھنا۔ کیا معنی ہے وحی کا؟ دوسرا معنی ہے اشارہ کرنا۔ کیا؟ اشارہ۔ اور تیسرا معنی مکتوب بھی ہے، رسالہ، خط، لیٹر۔ اس کو بھی وحی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح اگر کوئی کلام خفی ہے، خفیہ کلام ہے، تو اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی بولیے۔ اور اسی طرح ائمہ لغت نے کہا کہ ہر وہ چیز جس کو آپ دوسروں کی طرف القاء کریں، دوسروں کی طرف بھیجیں، تو وہ آواز اور وہ بات اور وہ پیغام، یہ دونوں وحی ہیں۔ دونوں کیا ہیں بولیے؟ وحی ہے۔ تو وحی کئی معنی میں استعمال ہوتی ہے عربی زبان میں، یعنی اس کا جو لفظ ہے وحی، یہ کئی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اشارہ کرنے کے معنی میں بھی، خط کے معنی میں بھی، مکتوب، رسالہ، اور مخفی کلام کے معنی میں بھی، خفیہ کلام، اور کسی کی طرف کچھ القاء کرنا، کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا، اس معنی میں بھی وحی کا لفظ بولیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اصطلاحی طور پر یعنی شریعت کی زبان میں وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر نازل کرتا ہے، اپنے نبی پر نازل کرتا ہے۔ چونکہ اس کلام کو فرشتہ مخفی رکھتا ہے، خفیہ رکھتا ہے، اس لیے وہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام نازل ہوتا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ کیونکہ فرشتہ اس کو مخفی رکھتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آئیے قرآن مجید سے ان معانی کے اوپر تھوڑی بہت روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اب تک کے جو میں نے معنی بیان کیے، یہ ابن اسیر جزری نے بھی یہی معنی لکھے ہیں،
اور علامہ مجد الدین فیروز آبادی نے بھی یہی معنی لکھے ہیں القاموس کے اندر، اور علامہ ابن منظور افریقی نے بھی لسان العرب کے اندر یہی معنی لکھے ہیں۔ یہ انہی کا خلاصہ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ خفیہ بات کے معنی میں وحی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے خود قرآن مجید میں۔ کس میں بولیے؟ سورہ انعام آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ۔ ارشاد فرمایا اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے کچھ دشمن بھی بنا دیے ہیں، کچھ دشمن بھی انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے، اور وہ جو نبی کے دشمن ہیں وہ شیاطین ہیں۔ وہ کیا ہیں بولیے؟ شیاطین الانس والجن، وہ شیاطین ہیں۔ تو پتہ چلا کہ انسانوں کے اندر بھی شیطان ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا کرتے ہیں یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ وہ ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی خفیہ انداز میں، کیا ملمہ کی ہوئی جھوٹی باتیں ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں خفیہ انداز میں۔ تو یوحی یہاں جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا یہ معنی دے رہا ہے کہ خفیہ طریقے سے، خفیہ بات وہ ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں، جھوٹی باتیں ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔ جنات اور انسانوں کے اندر جو شیاطین ہیں وہ ایک دوسرے کو جھوٹی باتیں پہنچاتے ہیں خفیہ انداز میں۔ تو یہاں وحی کا جو لفظ ہے یوحی، یہ کسی بات کو خفیہ طریقے سے پہنچانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف کلام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ کی آمد کی خوشخبری دی گئی، کن کی بولیے؟ حضرت یحییٰ کی آمد کی خوشخبری دی گئی، تو وہ اپنے محراب سے باہر آئے اور آ کے کیا کہا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، بس حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے اپنی قوم کو وحی کی۔ مراد کیا ہے کہ اشارہ کیا، کیا؟ یہاں یہ معنی کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ حضرت یحییٰ کی آمد کی نشانی یہ ہے کہ آپ تندرست ہونے کے باوجود 3 دن تک کلام نہیں کر سکیں گے، الا رمزا، مگر اشارے سے، مگر بولیے اشارے سے۔ تو یہاں فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، انہوں نے اشارے سے اپنی امت کو کہا ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کیا کرو، صبح و شام اپنے رب کی اشارے سے۔ تو یہاں وحی کا جو لفظ ہے کس معنی میں استعمال ہوا بولیے؟ اشارہ کے معنی میں۔ کس معنی میں؟ یہ آپ کو سمجھ آئی ہے بات؟ اسی طرح وحی کا جو لفظ ہے وہ بعض اوقات الہام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کس معنی میں بولیے؟ الہام کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بولیے، آپ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے تمام دائیوں کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا تھا، تو بعد ازاں پھر ان کی والدہ ہی انہیں دودھ پلانے کے لیے گئی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ اب کسی عورت کی طرف تو وحی نہیں کی گئی، کسی عورت کو تو نبی نہیں بنایا گیا نا۔ تو یہاں وحی کا لفظ کس معنی میں ہے؟ یہاں وحی کا لفظ الہام کے معنی میں۔ کس معنی میں بولیے؟ کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا۔ کیا کیا بولیے؟ الہام کیا۔ یہ سمجھ میں آئی بات کہ وحی کا جو لفظ ہے وہ الہام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
اسی طرح القاء کے معنی میں کوئی بات دل میں ڈال دینا، کوئی بات یہ القاء ہے۔ القاء کے معنی میں بھی وحی کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 68 میں 68 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ تو پہاڑوں کے اندر گھر بنا، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں کے اندر گھر بنا، کہ وہ چھتیں بناتی ہے نا، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جو لوگ اونچے اونچے گھر بناتے ہیں چھپر، ان کے اندر بھی جا کے تو اپنے گھر بنا، وہ چھتیں بناتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یہ القاء کے معنی میں ہے، تسخیر کے معنی کے اندر ہے۔ تو بعض اوقات دل میں خدا تعالیٰ کوئی بات ڈال دیتا ہے، القاء کر دیتا ہے، اس معنی میں بھی وحی کا لفظ بولیے استعمال ہوتا ہے۔ البتہ اصطلاحی طور پر، شرعی طور پر، یعنی شریعت اس کو کس معنی میں استعمال کرتی ہے وحی کے لفظ کو، تو شریعت کی نظر میں وحی کا معنی ہے وہ کلام جو اللہ اپنے نبی پر نازل کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر نازل کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں وحی۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى آیت نمبر 51 میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا، کہ کسی عام شخص کی یہ شان نہیں کہ اللہ اسے ڈائریکٹ کلام کرے، اللہ اسے براہ راست کلام کرے، یہ ہر شخص کی شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے۔ اللہ جس سے بھی کلام کرتا ہے یا وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، یا پھر کوئی فرشتہ بطور قاصد بھیج دیتا ہے، بطور قاصد فرشتہ بھیج دیتا ہے، اور پھر وہ کلام کرتا ہے کسی انسان کے ساتھ، کسی بشر کے ساتھ۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہاں وحی کا جو لفظ ہے یہ ہو بہو اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جس معنی میں شرعی طور پر اس کو لیا جاتا ہے، اصطلاحی طور پر اس کو لیا جاتا ہے کہ وحی سے مراد اللہ کا پیغام ہے جو اللہ اپنے نبیوں پر نازل کرتا ہے، نبیوں پر بولیے۔ تو نفی فرما دی کہ ہر بشر سے اللہ ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا، ہر بشر یوں تو نبی ہو جاتا نا اگر اللہ اس سے بھی کلام کرتا۔ تو اللہ نے جس سے بھی کلام کیا یا وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر فرشتہ بھیج کے، یا بولیے تو یہاں الا وحیاً اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد براہ راست خفیہ کلام، اللہ کا براہ راست خفیہ کلام اپنے نبی کے دل پہ نازل کرنا ہے۔ اور یہ ہے معراج کی رات، کیا؟ معراج کی رات، کہ جب آقا علیہ السلام اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تو سدرۃ المنتہا پہ رہ گئے نا، تو وہاں تو درمیان میں اور کوئی نہیں تھا، تو اللہ نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو آپ کے رب نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی، پھر اس کو راز بنا دیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی، جو اس نے چاہا وہ وحی کی۔ تو یہ براہ راست اللہ کا پیغمبر سے کلام کرنا خفیہ انداز میں، یہ براہ راست وحی تھی جس میں فرشتہ بھی بطور واسطہ نہیں تھا۔ دوسرا پردے کے پیچھے سے کلام کرنا، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا۔ کن سے بولیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام ہو رہا ہے، انہیں دیدار نصیب نہیں ہوتا تھا لیکن براہ راست اللہ کا کلام سنتے تھے، براہ راست اللہ کا کلام سنتے تھے۔ اور تیسرا جو فرمایا کہ پھر اللہ تیسری قسم یہ کہ پیغام کے لیے فرشتے کو بھیج دیتا ہے، کس کو بولیے؟ تو یہ عام وحی کی صورت ہے کہ جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، یہ اس کی تیسری صورت ہے، یہ اس کی بولیے تیسری صورت۔ یہ میں نے آپ کو وحی کے کچھ معانی سمجھائے قرآن مجید کی روشنی میں۔ پھر یہ سمجھ لیں کہ وحی کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں جی؟ دو قسمیں۔ بنیادی طور پر وحی کی دو قسمیں۔ پہلی ہے مطلوب، جو تلاوت کی جاتی ہے،
جو بولیے، اور دوسری ہے غیر مطلوب، جو تلاوت نہیں کی جاتی۔ جو وہی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اور جو وہی تلاوت نہیں کی جاتی وہ حدیث و سنت ہے، وہ کیا ہے بولیے؟ حدیث و سنت۔ یاد رکھیں جو حدیث ہے یہ بھی وحی ہے اور یہ حجت ہے، لیکن جو اختلاف ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ فلاں قول حدیث ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو یہ ثابت ہو جائے کہ وہ رسول اللہ کا کلام ہے اور حضور کا حکم ہے تو پھر وہ حجت ہے۔ اس کی سند پہ اسی لیے کلام ہوتا ہے نا، کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ حضور نے فرمایا بھی ہے یا نہیں فرمایا، اس چیز کا حکم دیا بھی ہے یا نہیں دیا۔ تو اگر تو واضح ہو گیا، ثابت ہو گیا سندی اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے بھی کہ یہ آقا علیہ السلام کا ہی امر ہے، حکم ہے، تو وہ بھی حجت ہے، وہ بھی کیا ہے؟ حجت اور شرعی دلیل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صرف قرآن مجید ہی وہی ہوتا، قرآن مجید ہی بولیے، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی دفعہ کیا لے کر نازل ہوتے تھے؟ کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ 6666، اور بعض نے جو گننے کا عدد ہے اس کے اعتبار سے اس کو زیادہ یا کم کیا، یعنی گننے کی قرآن مجید کے لفظوں میں کوئی اختلاف نہیں، حرفوں میں کوئی اختلاف، بعضوں نے ایک ہی آیت کو 2 شمار کر لیا، بعضوں نے ایک بڑی آیت کو ایک کوئی بولیے 2 شمار کر لیا، اور بعض نے 1 شمار کیا۔ اس طرح گنتی میں ذرا اختلاف ہے، ورنہ قرآن مجید کی جو کل الفاظ ہیں، کل حروف ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کو آیت شمار کرنے میں بعض مفسرین نے اختلاف کیا۔ مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ 20 الفاظ کی انہوں نے ایک آیت شمار کی، تو بعضوں نے 20 الفاظ کی جو آیت تھی اس کو 2 شمار کر لیا، یعنی جو 12 الفاظ ہے اس کو بھی آیت، اور مزید جو آگے 8 ہیں اس کو بھی آیت شمار کر لیا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس اعتبار سے تو اختلاف ہے، قرآن مجید کے لفظوں اور حرفوں کے اعتبار سے امت میں کوئی اختلاف، اجماع ہے قرآن پاک کے تمام الفاظ پر، تمام حروف پر، ان میں ایک حرف بھی کم یا زیادہ نہیں ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اگر ہر دفعہ قرآن پاک ہی لے کر نازل ہوتے تھے اور وہی لے کر نازل ہوتے تھے، تو زیادہ سے زیادہ انہیں زیادہ سے زیادہ بھی آتے تو 5-6 ہزار دفعہ آنا چاہیے حضور کے پاس، ایسا ہی ہے نا بیٹو؟ زیادہ سے زیادہ 5-6 ہزار دفعہ آنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات وہ کئی آیات اکٹھی لے کر نازل ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک پوری سورت لے کے نازل ہوتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ جو انہیں آنا چاہیے 5-6 ہزار دفعہ آنا چاہیے، اس سے زیادہ دفعہ۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل 12 مرتبہ ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 12 مرتبہ۔ حضرت ادریس کے پاس 4 مرتبہ ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ حضرت نوح کے پاس 50 مرتبہ ہیں۔ کتنی دفعہ؟ 50 مرتبہ۔ اور حضرت ابراہیم کے پاس 42 مرتبہ ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ ہیں، حضرت عیسیٰ کے پاس 10 مرتبہ ہیں، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 24,000 مرتبہ ہیں۔ سبحان اللہ! کتنی دفعہ؟ 24,000 مرتبہ۔ 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں ہمارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اب اگر صرف قرآن مجید ہی لے کر نازل ہوتے تو زیادہ سے زیادہ 5-6 ہزار دفعہ آ جاتے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ 24,000 مرتبہ کیوں حاضر ہوئے؟ اتنا زیادہ تعداد کے ساتھ بولیے کیوں نازل ہوئے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بولیے نا بھئی۔ آقا علیہ السلام کی بعثت کے جو ایام ہیں ان کو آپ شمار کر لیں، 23 سال حضور کے، بولیے 23 سال وہ اگر آپ شمار کریں تو یہ 8,395 دن بنتے ہیں، یا پلس مائنس چند دن کر لیں۔ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر روز بھی ایک دفعہ نازل ہوں تو زیادہ سے زیادہ 8,500 دفعہ آنا چاہیے انہیں۔
اب آپ غور فرمائیں کہ حضور کی اعلان نبوت سے وفات تک کی زندگی 8,395 دن ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی دفعہ آ رہے ہیں؟ 24,000 دفعہ حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ وہ کون سے پیغامات تھے جو اللہ کے لے کے آتے تھے، جو وحی بھی ہے لیکن قرآن کا حصہ نہیں، تو اسی وحی غیر مطلوب کو تو حدیث کہتے ہیں، اسی کو تو بولیے حدیث کہتے ہیں کہ ہے وہ وحی، بس اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، بس اس کی بولیے، ورنہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جو ثابت شدہ حدیث ہے، وہ بھی کیا ہے؟ وحی ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ بولیے، وحی ہے، اور امت کے لیے دلیل اور حجت ہے۔ دلیل اور بولیے۔ پھر یہ سمجھیں کہ وحی کی اقسام کتنی ہیں، وحی کی بولیے اقسام کتنی، اس چیز کو سمجھیں۔ وحی کی اقسام کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کہ حضرت حارث بن ہشام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ آپ کے پاس بولیے وحی کس طرح؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی تو وحی گھنٹی کی آواز کی طرح مسلسل آتی رہتی ہے، جیسے کوئی گھنٹی نہ بج رہی ہو، گھنٹی مسلسل بج رہی ہوتی ہے، پرانی گھنٹی مسلسل اس کو بجایا جائے، تو کبھی کبھی وحی اس طرح آتی ہے جیسے گھنٹی کی آواز ہو، گھنٹی کی بولیے، اور فرمایا یہ مجھ پر شدید ہوتی ہے، یہ مجھ پر شدید ہوتی، اور جب یہ وحی منقطع ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں، میں اس کو بولیے یاد کر چکا ہوتا ہوں، اور فرمایا کبھی میرے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، کبھی میرے پاس فرشتہ اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں نے دیکھا ہے کہ سخت سردی کے دنوں میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی اور جب وحی ختم ہوتی تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہہ رہا ہوتا، اللہ کے کلام کی ہیبت اور جلال کا اثر ظاہر ہوتا، سخت سردی میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ بہنے لگ جاتا۔ یہ کلام الہی کی ہیبت ہے، جلالت ہے۔ یہ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ بولیے۔ اب اس کو سمجھیے یہ کیا ہے۔ پہلا فرمایا کہ جو وحی میرے پاس آتی ہے وہ ایسے ہے جیسے گھنٹی کی مسلسل آواز ہوتی ہے، گھنٹی کی مسلسل آواز ہوتی، جب وہ ختم ہوتی تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں، میں اس کو بولیے یاد کر چکا۔ یہ کیا ہے؟ صرف فقط سمجھانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دینے لگا ہوں۔ آپ نے کبھی پرنٹر سے پیج نکلتا ہوا دیکھا ہے؟ وہ خاص آواز نکالتا ہے پرنٹر، ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کوڈنگ چل رہی ہوتی ہے، ہمارے لیے وہ ایک آواز ہے، لیکن وہ کوڈنگ چل رہی ہوتی ہے اور الفاظ لکھے جا رہے ہوتے ہیں اس صفحے کے اوپر۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یا آپ دیکھیے جب فون کال ہوتا ہے تو مخصوص آواز ہمیں آ رہی ہوتی ہے، وہ آگے سگنل پہنچ رہے ہوتے ہیں، ہماری آواز آگے منتقل ہو رہی ہے، ہماری کال آگے جا رہی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بعض اوقات کمپیوٹر کے اوپر جب آپ کوئی عمل پروسیس کرتے ہیں، وہ خاص طرح کا کوئی آواز کوئی پیدا ہوتی ہے، ہمارے لیے وہ کوئی ریل چل رہی ہے، کوئی اسی طرح کلرنگ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آگے کوڈنگ چل رہی ہے، آگے پیغام چل رہا ہوتا ہے۔ کیا چل رہا ہوتا ہے؟ چلو تھوڑا سا پیچھے جائیں، آپ نے غور کیا ہوگا، ٹیلی گرام دیکھا ہے آپ نے؟ یہ یوٹیوب سے آپ نکال لیں، ٹیلی گرام جب چلتا تھا وہ ایک طرف نا ٹک 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 کی آواز آتی تھی، دوسری طرف الفاظ بنتے چلے جا رہے ہوتے تھے۔ کیا؟ تو یہ جدید دور میں اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ جو گھنٹی کی طرح مسلسل آواز آتی تھی وہ لوگوں کی طرح، لوگوں کے لیے وہ گھنٹی کی آواز تھی، لوگوں کے لیے بولیے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کے اندر مخصوص پیغام ہوتا تھا جو حضور سمجھ لیتے تھے اور اس کو یاد کر لیتے تھے، اس کو بولیے یاد کر لیں۔ جیسے میں نے آپ کو 2-3 ابھی مثالیں دیں، اور بھی کہیں اگر آپ سوچیں تو آپ کو جدید دور میں مثالیں آئیں گی کہ ایک طرف کوئی مخصوص آواز نہیں کر رہی ہوتی ہے، دوسری طرف وہ سسٹم اس کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے، آپ کی دی ہوئی انسٹرکشن کو، آپ کی دی ہوئی کمانڈ کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے، کمپیوٹر بھی، پرنٹر بھی، اور بھی کئی چیزیں۔
اور ٹیلی گرام کی مثال میں نے دی کہ کچھ عرصہ پہلے تک چونکہ استعمال ہوتا رہا تو ایک طرف وہ ٹک ٹک کی آواز دے رہا ہے اور دوسری طرف وہ الفاظ اور جملے بناتا چلا جا رہا ہوتا تھا. اسی طرح وہ گھنٹی کی آواز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوتی تھی تو اس میں مخصوص پیغام ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ مخصوص. تو وہ عام لوگوں کے لیے گھنٹی کی آواز اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کے اندر مخصوص کمانڈمنٹس تھیں، احکام تھے، پیغام ہوتا تھا. رسول اللہ اس کو سمجھ لیتے تھے. اچھا اگلی بات سمجھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مجھ پر بڑی شدید ہوتی تھی. مجھ پر بڑی شدید اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ گھنٹی والی آواز آتی تھی تو انسانی شکل میں فرشتہ اس وقت نہیں آتا تھا، کیونکہ اس کو تو حضور نے بعد میں الگ بیان فرمایا نا کہ کبھی کبھی میرے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے. جب وہ گھنٹی والی آواز کی طرح وحی نازل ہوتی تھی تو فرشتہ فرشتے والی حالت میں ہی رہتا تھا، انسانی شکل میں خود کو بدلتا نہیں تھا. اب جو قائل ہے کہنے والا، قول سے نا، قائل کہنے والا اور سامع سننے والا، دونوں میں نسبت ہونا ضروری ہے، ورنہ سامع سننے والا قائل کہنے والے کی بات کو سمجھ سکے گا، سامع قائل کی بات کو سمجھ سکے گا. دونوں میں کوئی مشترک صفت ہونی چاہیے، کوئی کامن صفت ہونی چاہیے، تبھی تو ایک دوسرے کی بات سمجھ پائیں گے نا. مثال کے طور پر آپ کسی، مثال دے رہا ہوں، یہاں بات نہیں کر رہا، صرف سمجھانے کے لیے. مثال کے طور پر ایک شخص کی زبان اور ہے، لینگویج اور ہے، آپ کی لینگویج اور ہے، آپ اس سے بات کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کو سمجھ آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی نا. یا اس کو آپ کی زبان سمجھ آنی چاہیے یا آپ کو اس کی زبان آنی چاہیے. اس زبان میں بات کریں جس میں دونوں سمجھ جائیں. اب جب فرشتہ انسانی شکل میں نہیں آتا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بشری حالت سے نورانی حالت کی طرف منتقل ہونا پڑتا تھا. اور جب فرشتہ خود نورانیت سے بشریت کی طرف منتقل ہو کے آ جاتا، بشری شکل میں آ جاتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پہلے بشری حالت میں ہوتے، اب چونکہ وہ کیفیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی تبدیل کرنا نہیں پڑتی تھی تو وہ وہی آسان تھی جب فرشتہ انسانی شکل میں آتا. اور جب فرشتہ اپنی نورانی شکل میں آتا تو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حال سے ترقی کر کے منتقل ہوتے بشریت سے نورانیت کی طرف. تو یہ حال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشقت والا ہوتا، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں جانا. تو یہ حضور نے فرمایا یہ مجھ پر شدید ہوتا تھا، یہ مجھ پر بولیے شدید ہوتا تھا. یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اور جب فرشتہ انسانی شکل میں آ جاتا تو وہ براہ راست پیغام سننا ہی ہوتا تھا، اس میں ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا نہیں پڑتا تھا. یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی کبھی جو فرشتہ ہے وہ میرے پاس یوں پیغام لاتا کہ جیسے کوئی گھنٹی کی آواز ہے، گھنٹی کی بولیے، اور کبھی کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آ جاتا. بولیے انسانی شکل. یہ وحی کی دوسری قسم ہے. تیسری قسم ہے براہ راست اللہ کا کلام سننا. براہ راست اللہ کا کلام. بولیے براہ راست. اللہ کا کلام. یہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا، یہ بھی وحی کی قسم ہے. وحی کی بولیے. اور چوتھی ہے براہ راست اللہ کا دل میں بات ڈال دینا، بغیر فرشتے کے، بغیر فرشتے کے دل میں بات القاء کر دینا. اور یہ وحی ہے جو معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی گئی. وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. براہ راست حضور کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی بات القاء فرما رہے تھے. اور پانچویں صورت ہے وحی کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اپنی اصلی شکل میں آنا. کیا؟ اپنی اصلی شکل. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے. کتنے؟ 600 پر. 600 پر. اور ان کے پروں سے موتی اور یاقوت ہیرے جڑ رہے تھے، گر رہے تھے. تو 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی
اصلی شکل میں دیکھا، تو یہ وحی کی 5 اقسام ہیں۔ کتنی بولیے؟ 5 تو یہ وہ ذریعہ تھا جس ذریعے سے ہم تک قرآن مجید پہنچا ہے۔ آج کا درس یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو اگلا درس ہے اس میں ہم وحی کی ضرورت پہ کلام کریں گے اور تفسیر کا معنی اور مفہوم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔